السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں شمائل ارشد اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز کے بعد اہم خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ بھارت، اسرائیل اور افغانستان کی پاکستان کے خلاف سازشیں ناکام۔ سڈنی حملے میں ملوث دہشت گرد بھی بھارتی نکلا۔ حملہ آور کے ساتھی نے کچا چٹا کھول دیا۔ بتایا کہ نوید اکرم کے والد کا تعلق بھارت اور والدہ کا اٹلی سے ہے۔ آسٹریلوی ایجنسیز نے تحقیقات کے لیے بھارتی حکومت سے رابطہ کر لیا۔ حملے کے بعد پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ اور را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بغیر کسی ثبوت کے حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا۔ آسٹریلیا میں دہشت گردی۔ سڈنی کے ساحل پر باپ بیٹے نے فائرنگ کر کے 15 لوگوں کو ہلاک کر دیا، 40 افراد زخمی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ شناخت 50 سال کے ساجد اکرم جبکہ زخمی حملہ آور کی شناخت 24 سال کے نوید اکرم کے نام سے ہوئی۔ بھارت، افغانستان اور اسرائیل کا سڈنی دہشت گردی واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کا گمراہ کن پروپیگنڈا بری طرح فلاپ ہو گیا۔ دہشت گردوں کا تعلق بھارت سے نکلا۔ نوید اکرم کے ساتھی نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ آسٹریلوی میڈیا سے گفتگو میں مقامی شہری نے تصدیق کی کہ باپ بیٹے کا تعلق بھارت سے ہے، جبکہ نوید اکرم کی والدہ اٹلی کی شہری ہے۔ Background's Indian and Italian. Like, I think he's, yeah, so. His mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian, yeah. Dad's Indian, yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to... You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. Yeah. So I think that is one of the things that sort of needs to be. آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے دہشت گردوں کے حوالے سے پوچھ گچھ کے لیے بھارتی حکومت سے رابطہ کر لیا۔ حملے کے بعد پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا کی فیک نیوز فیکٹری سرگرم ہو گئی۔ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جعلی خبریں پھیلائی گئی۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا۔ 2001 میں آسٹریلوی خاتون سے شادی کے بعد پارٹنر ویزا حاصل کیا۔ ساجد اکرم گزشتہ 10 سال سے ایک گن کلب کا ممبر تھا۔ اس کے قبضے سے 6 لائسنس شدہ ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ سڈنی واقعے میں بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے سڈنی واقعے پر بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر لیا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلوی انٹیلیجنس حکام نے دہشت گردی میں ملوث افراد کے بارے میں معلومات اور پوچھ گچھ کے لیے بھارتی حکام سے رابطہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تحقیقات کے دوران بعض اہم نکات سامنے آئے ہیں جن کی بنیاد پر یہ رابطہ کیا گیا۔ سڈنی دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ایک دہشت گرد کے دوست نے بیان دیا تھا کہ نوید کا تعلق بھارت سے ہے۔ دوست کے مطابق دہشت گرد نوید کے والد کا تعلق بھارت جبکہ والدہ اطالوی ہیں۔ اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو قابو کرنے والے سڈنی واقعے کے ہیرو کی دنیا بھر میں پذیرائی۔ شہری پر انعامات کی بارش۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی احمد کی بے مثال بہادری کی خوب تعریف کی۔ سڈنی میں دہشت گردی، بہادر شہری نے زندگی داؤ پر لگا کر کئی جانیں بچا لیں۔ اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو قابو کیا، اسلحہ چھین لیا۔ بہادر شہری کی شناخت 33 سالہ احمد احمد کے نام سے ہوئی، جو 2 بچوں کے والد ہیں اور سڈنی میں دکان پر پھل فروخت کرتے ہیں۔ حملہ آور کو پکڑنے کے دوران احمد کو بازو پر 2 گولیاں لگیں، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ بے مثال کارنامہ، بہادر سپوت نے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ابني بطل، يعني خادم كان بالشرطة وبالأمن المركزي وعنده اندفاع، يعني وعنده حب الدفاع عن الناس. My son has always been brave. He helps people. He's like that. سڈنی واقعے کے ہیرو کی دنیا بھر میں پذیرائی۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی احمد کی بہادری کے معترف۔ And in Australia, you probably read there's been a very, very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So I great respect to that man that did that. بے مثال دلیری کا مظاہرہ کرنے والے حقیقی ہیرو پر دنیا بھر سے انعامات کی بارش۔ امریکی ارب پتی کی جانب سے $1,00,000 انعام کا اعلان۔ احمد کی مدد کے لیے آن لائن فنڈز اکٹھا کرنے کی مہم بھی جاری۔ اب تک تقریباً 11 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد رقم جمع ہو چکی۔ احمد کی جرأت مندانہ کارروائی نے نہ صرف آسٹریلیا بلکہ دنیا بھر میں لوگوں کے دل جیت لیے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے سڈنی واقعے کی بعد ہتھیاروں کے قوانین سخت کرنے سمیت دیگر ضروری اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینٹنی البانیز نے کہا کہ گن لائسنس ہمیشہ کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔
حملہ آوروں میں سے ایک کے پاس 6 ہتھیار رکھنے کا لائسنس تھا، تاہم اب ہم ہتھیاروں کے قوانین سخت کرنے سمیت ہر ضروری اقدام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ نے کہا کہ حملے میں ملوث شخص اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا آیا جبکہ اس کا بیٹا آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ سڈنی حملے پر آسٹریلیا میں 1 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، قومی پرچم سرنگوں رہا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے سڈنی میں پیش آنے والے واقعے پر آسٹریلوی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے الزام عائد کیا ہے کہ آسٹریلیا کی حکومت نے یہود مخالف جذبات پر تیل ڈالا۔ جب یہود مخالف جذبات بڑھ رہے تھے اس وقت آسٹریلیا کی قیادت خاموش رہی، روک تھام کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پاک بحریہ نے ایک بار پھر اپنی جنگی مہارت اور دفاعی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کر دیا۔ شمالی بحیرہ عرب میں جدید واقع میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ پاک بحریہ کا میزائل ستایاب سے فضا میں مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربے کے دوران انتہائی تیز رفتار فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ میزائل فائرنگ نے پاک بحریہ کی اعلیٰ جنگی تیاریوں اور دفاعی صلاحیتوں پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ISPR کے مطابق پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں جدید FM-90N ایئر میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جس میں دشمن کے فرضی فضائی ہدف کو نہایت درستگی سے نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور ہمہ وقت چوکسی کو سراہا۔ اظہار رائے کے لیے ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کو آزادی حاصل ہے۔ PTI سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے۔ کچھ عناصر ملک کی سلامتی کے در پہ ہیں۔ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ سوشل میڈیا پر ملکی اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کر رہی ہیں۔ پاکستان کے دشمن ممالک بھی ٹرینڈ بنا رہے ہیں۔ کینیڈا، یورپ اور دیگر ملک سے اکاؤنٹس بنائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا ہے وہ سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے اظہار رائے کی آزادی کے لیے۔ ہمیں ان فورمز کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا ہے جو کہ آئین میں دی گئی۔ آپ پاکستان میں کچھ اداروں کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو کچھ حدود و قیود ہیں، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ PTI سوشل میڈیا پر سلیکٹیو نیریٹیوز اور خاص قسم کا پروپیگنڈا جو ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے۔ کتنے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو PTI کے لیے ٹرینڈ بناتے ہیں، باہر سے ایسے ممالک بھی آپریٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں۔ جو KPK کا اکاؤنٹ ہے وہ KPK سے نہیں، نارتھ امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے، ساؤتھ ایشیا سے یہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ ڈگری تنازع کیس، جسٹس طارق جہانگیری نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈگری تنازع کیس میں جسٹس طارق جہانگیری نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض اٹھا دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ معزز جج صاحب آئے ہوئے ہیں، مجھے صرف جہانگیری صاحب کو سننا ہے۔ جسٹس جہانگیری نے کہا کہ مجھے جمعرات کو نوٹس ملا ہے، ساتھ پٹیشن کی کاپی تک نہیں ہے، مجھے کیس کا ریکارڈ چاہیے۔ جسٹس جہانگیری کا عدالت میں کہنا تھا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں میری ڈگری اصلی ہے۔ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، آپ اس کیس میں میرے خلاف نہیں بیٹھ سکتے۔ میرا اعتراض ہے کہ آپ یہ کیس نہ سنیں۔ آپ نے مجھے عدالتی کام سے بھی روک دیا جو عدالتی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس طرح تو کسی چپڑاسی کو بھی کام سے نہیں روکا جاتا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ انصاف آپ کو ویسے ہی ملے گا جیسے کسی اور کو ملتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کو ریکارڈ سمیت طلب کرتے ہوئے جسٹس طارق جہانگیری کو پٹیشن اور تمام متعلقہ دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے یہ کہا ہے کہ کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ تو کھلاؤ۔ آپ کو معاشی بحران سے IMF نہیں، کراچی نکال سکتا ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ترقی یافتہ ملکوں میں مقامی حکومتوں کا نظام ہے، جبکہ ہمارے ہاں مقامی حکومتوں کا نظام ایک فراڈ ہے۔ کراچی آج رہنے کے لیے بدترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے۔ صوبوں کو ملنے والے فنڈز نچلی سطح تک تقسیم نہیں ہوتے۔ یہ دودھ دینے والی گائے کو چارہ تو کھلاؤ بھائی، اور یہ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا، اس کے اوپر کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کو IMF جو ہے وہ پاکستان کو اس اکانومک کوگمائر دلدل سے نہیں نکال سکتا۔
کراچی نکال سکتا ہے. آج تو ہمارے پاس نہ مقامی حکومت ہے شہر کی اور نہ صوبائی حکومت ہے. جن ملکوں کے ویزے لینے کے لیے صبح فجر کے اذان کے بعد لائنیں لگتی ہیں, انہوں نے یہ نظام پہلے رائج کر لیا جب ہی آج وہ آگئے ہیں, اور وہ نظام مقامی حکومتوں کا نظام ہے. ہمارے ہاں بھی ہے سو کالڈ, لیکن اس کے ساتھ بڑا فراڈ ہے. میرے صوبے کو 2400 ارب روپے ملے اس سال. صوبائی خود مختاری صرف وزیر اعلیٰ کے خود مختار ہونے کا نام نہیں ہے. صوبائی خود مختاری اس صوبے کے سارے آرگن کو, وزیر اعلیٰ سے لے کر ایک یونین کاؤنسل کے کونسلر تک کو خود مختار ہونا ہے, جب جا کر صوبائی خود مختاری بنے گی. بھارت میں خواتین اور اقلیتوں کے تحفظ پر سوالیہ نشان لگ گیا. بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان ڈاکٹر کا حجاب سرعام کھینچ کر اتار دیا. ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے. کانگریس نے وزیر اعلیٰ سے فوری استعفے کا مطالبہ کیا ہے. اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کا یہ رویہ ناقابل قبول اور شرمناک ہے. بھارت میں خواتین اور اقلیتوں کے تحفظ پر سوالیہ نشان لگ گیا. بھارت کے لیے شرم کا مقام ہے. بھارتی ریاست ہے بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان ڈاکٹر کا حجاب سر عام کھینچ کر اتار دیا. اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس پر سخت رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کا یہ رویہ ناقابل قبول اور شرمناک ہے. بھارت میں یہ افسوسناک اور شرمناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک مسلمان ڈاکٹر اس کا حجاب سر عام کھینچ کر اتار لیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کے توانائی بحران کے مستقل حل کے لیے بجلی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ڈسکوز اور جینکوز کی نجکاری سے بجلی کی مسابقتی مارکیٹ قائم ہوگی جو توانائی کے مسائل کا دیر پا حل ہے. اسٹیٹ بینک نے رواں سال کی آخری مانیٹری پالیسی جاری کر دی ہے. مرکزی بینک نے شرح سود مسلسل برقرار رکھنے کی پالیسی تبدیل کر دی. شرح سود میں کمی کا اعلان. اسٹیٹ بینک نے 50 بیسس پوائنٹس کمی کر دی. شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% پر آ گئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے گزشتہ 4 مرتبہ سے شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا تھا. مہنگائی کم اور شرح سود زیادہ ہونے کے باعث تاجر برادری مسلسل شرح سود میں کمی کا مطالبہ کر رہی تھی. پی ایس ایل کی شاندار ٹرافی نیو یارک میں جلوے بکھیر رہی ہے. پی سی بی کے ایونٹ نے تشہیری مہم کو 4 چاند لگا دیے. سائم ایوب، سعود شکیل، فہیم اشرف، شان مسعود سمیت اسٹار کرکٹرز کی پوری کہکشان موجود تھی. کرکٹ فینس کے پرجوش شرکت نے موقع کی رونق اور بھی بڑھا دی. قومی پرچم کی بہار دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. سیلفیز اور آٹوگرافز کا بھی دور چلا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو اپنے درمیان پا کر کرکٹ فینس خوشی سے پھولے نہیں سمائے. کچھ موسم کی بات کریں گے. ملک میں موسم کی شدت بڑھ گئی ہے. سوات سمیت بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری جاری ہے. بلوچستان میں موسم خشک اور جزوی ابرآلود ہے. سندھ اور پنجاب میں دھند میں اضافہ ہو گیا ہے. کراچی میں بھی چند روز میں سردی کی لہر کا امکان ہے. ملک میں سردی نے رنگ جمانا شروع کر دیا. آزاد کشمیر، مانسہرہ اور شمالی علاقہ جات میں پہاڑوں پر برف باری جاری ہے. سوات کے سیاحتی مقام مہونڈنڈ کے پہاڑوں پر ہلکی برف باری نے منظر حسین بنا دیا. برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی. کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، چبند، یوب اور پشین کوئٹہ میں بھی پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. کراچی کی راتیں سرد جبکہ دن میں موسم قدرے گرم ہے. سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند بھی بڑھ گئی ہے. خیرپور اور گرد و نواح میں شدید دھند سے حد نگاہ صفر رہ گئی. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.